بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ تحریک انصاف کے بانی چیئرمین سابق وزیر اعظم عمران خان کے حق میں مخالفین کی طرف سے گواہیاں آتی چلی جا رہی ہیں، ایک سے بڑھ کر ایک گواہی آ رہی ہے۔ اب محمد زبیر سابق گورنر سندھ مسلم لیگ نون کے نہ صرف سینئر رہنما بلکہ ترجمان رہے مریم نواز صاحبہ کے بھی اور نواز شریف کے بھی، انہوں نے یہ بیان دے دیا ہے کہ 90 دن کے اندر الیکشن اس لیے نہیں کروائے گئے کیونکہ جو رپورٹس آ رہی تھیں وہ یہ بتاتی تھیں کہ تحریک انصاف خیبر پختونخوا اور پنجاب میں کلین سویپ کر رہی ہے، اس لیے 90 دن کے اندر الیکشنز نہیں کروائے جا رہے تھے اور آئین کو توڑا گیا۔ یعنی پنجاب میں اور خیبر پختونخوا میں جب اسمبلیاں تحلیل کی گئیں تو اس کے بعد 90 دن کے اندر الیکشنز نہیں ہوئے، 90 کیا 190 دن کے اندر بھی نہیں ہوئے۔ تو وجہ یہی تھی کہ جی تحریک انصاف نے کلین سویپ کرنا ہے، لیکن وہ تو بعد میں بھی کر رہی تھی، مگر جب میٹنگز ہوتی تھیں تو بات یہ واضح ہو چکی ہے کہ مذاکرات جب ہوتے تھے تو یہ کہا جاتا تھا پی ڈی ایم کی طرف سے کہ جب تک عمر تا بندیال صاحب چیف جسٹس ہیں تب تک ہم الیکشنز نہیں کروائیں گے، اور یہ بات نون لیگ کہتی ہوتی تھی کہ جب تک عمر تا بندیال صاحب ہیں میاں نواز شریف واپس بھی نہیں آئیں گے، یعنی جب تک قاضی فائز صاحب چیف جسٹس نہیں بن جاتے نہ تو الیکشنز ہم کروائیں گے نہ میاں نواز شریف کی واپسی ہوگی۔ اور دیکھا گیا کہ پھر وہی سب کچھ ہوا، جیسے قاضی فائز صاحب چیف جسٹس بنے نواز شریف صاحب بھی واپس آ رہے ہیں الیکشنز کی طرف بھی، پھر اس کے بعد ہی معاملات گئے۔ لیکن اب یہ ہو رہا ہے کہ عمران خان صاحب کے حق میں بہت بڑی گواہیاں آ رہی ہیں اور لوگ مان رہے ہیں، یعنی اب رانا ثناء اللہ صاحب بھی اگر یہ کہہ دیں گے کہ جی ہم غلط ثابت ہوئے، عمران خان ڈٹ گیا، نہیں ٹوٹا اور ہم نہیں سوچ سکتے کہ یہ ہوگا۔ اسی طرح دیگر لوگوں کا بھی یہ خیال تھا کہ جی ماضی میں دیکھا گیا ہے سیاستدان جب جیل میں جاتا ہے تو بڑے سے بڑا سیاستدان جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے، ڈیل کر لیتا ہے، لیکن عمران خان بالکل مختلف ثابت ہوئے۔ انہوں نے یہ کہا کہ جی میں موت کو گلے لگانے کے لیے تیار ہوں لیکن غلامی قبول نہیں کروں گا۔ ابھی جو ٹیلی گراف میں آرٹیکل سامنے آیا ہے اس میں بھی انہوں نے یہ بات کی ہے، مسلسل بات کہتے رہے۔ تو جب انسان اس حد تک چلا جاتا ہے وہ کہتا ہے جی میں موت کو تو قبول کر لوں گا، تو اس کے بعد تو باقی سارے خوف ختم ہو گئے جب وہ مرنے کے لیے تیار ہو گیا ہے۔ کیا کبھی آپ نے آصف علی زرداری صاحب یا میاں نواز شریف صاحب کی طرف سے کوئی ایسی سٹیٹمنٹ دیکھی جب وہ جیل میں رہے، یا شہباز شریف صاحب کی طرف سے یا کسی کی طرف سے پاکستانی سیاستدان؟ نہیں دیکھی ہوگی۔ اس لیے اب مخالفین بھی کہہ رہے ہیں اور عمران خان کے حق میں گواہیاں آ رہی ہیں۔ پھر دیکھیے کہ جو انوار اللہ کاکڑ اور حنیف عباسی کی لڑائی ہوئی ہے وہ بہت اہم ہے کیونکہ اس میں اعتراف ہے ایک دوسرے کے خلاف، جو سارا سسٹم پچھلے 2 سال سے چل رہا ہے اب اسی میں جو لوگ اہم ترین ہیں وہ آپس میں لڑ پڑے ہیں۔ ایک کہہ رہا ہے کہ تم نے کرپشن کی، گندم چوری کی، وہ معاملہ ابھی تک حل نہیں ہو رہا، انکوائری پر انکوائری چل رہی ہے۔ دوسری طرف انوار اللہ کاکڑ کہہ رہے ہیں کہ جی میں فارم 47 کی بات کروں تو میں منہ دکھانے کی جگہ نہ ملے نون لیگ والوں کو، یعنی سابق وزیر اعظم جس نے الیکشنز کروائے وہ یہ بات کر رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ الیکشن رگ ہوئے ہیں، دھاندلی ہوئی ہے، خود جو لوگ ملوث ہیں وہ مان رہے ہیں۔ تو اس سے بڑے کیا ثبوت ہوں گے؟ تو عمران خان صاحب کو یہ لگ رہا ہے نہ صرف یہ کہ وہ پاپولیرٹی میں اس وقت بہت آگے ہیں اور اس وقت ان کو یہ لگتا ہے کہ اب موقع ہے کہ عام ترین فیصلہ کیا جائے، اور جو ان کے پاس ایک بڑا کارڈ ہے وہ کھیلنے جا رہے ہیں، یہ فیصلہ انہوں نے کر لیا ہے۔ اور خفیہ طور پر انہوں نے کچھ باتیں کہہ دی ہیں علی من گنڈا پور کو، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو، اور 6 مئی کو پیر کے دن تمام ممبرز تحریک انصاف کے، صوبائی اسمبلیوں کے بھی اور قومی اسمبلی کے بھی جتنے بھی لوگ ہیں جو الیکشن جیت کے آئے ہیں ان سب کو اسلام آباد میں بلا لیا گیا ہے، بڑی اہم بیٹھک ہونے جا رہی ہے۔ اور عمران خان نے خفیہ پیغام دیا ہے علی من گنڈا پور کو کہ کسی سے آپ نے بات نہیں کرنی، کسی کو نہیں بتانا جب تک یہ اجلاس نہیں ہو جاتا، اور اجلاس میں جا کر جو میں بات کر رہا ہوں وہ لوگوں کو بتانی ہے۔ اس میں فیصلہ ہوگا کہ کیا میڈیا پر یہ آئے گی یا نہیں آئے گی، یہ بات کی بات ہے، لیکن یہ بات صرف اور صرف علی من گنڈا پور کو پتا ہے، اور اس کے بعد جا کر انہیں اسمبلی جو جیت کر آئے ہیں ممبران ان کو بتانی ہے۔ اب معاملات بڑے خراب ہونے والے ہیں، بہت خراب ہونے والے ہیں۔ اب اس کی وجہ یہ ہے کہ جی یہ تو اب بات کہی جا رہی ہے، صحافیوں کی طرف سے نصرت جاوید صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی دونوں طرف سے لڑائی شدید ہے۔ وی نیوز کے پلیٹ فارم سے انہوں نے بات کی ہے، انہوں نے یہ بات لگا بھی دی ہے کہ جی آرمی چیف اور عمران خان کے درمیان لڑائی شدید ہو گئی۔ اسد طور صاحب وی لاگ میں کہہ رہے ہیں کہ جی عمران خان کو جب یہ پیشکش پہنچائے گی کہ جی 2 سال کے لیے آپ خاموش ہو جائیں، 2 سال سیٹ اپ کو چلنے دیں، اور آپ کے بندے بھی چھوڑ دیتے ہیں، آپ کو رہا بھی کر دیتے ہیں، لیکن آپ کوئی احتجاج نہیں کریں گے۔ اور آپ نے دیکھا جو پاکستان کے خیر خواہ جو انصار عباسی صاحب نے خبر دی جس میں لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ نعیم خالد لودھی صاحب پیش ہیں اور کچھ سابق وفاقی وزراء ہیں، ان میں بھی بات کی گئی کہ جی سٹارٹ میں یہ کرتے ہیں رہائیاں بھی ہوں اور بس اس طرح کا احتجاج ہو، سیاہ پٹیاں باندھ لے، یہ کرے سسٹم کو چلنے دیں۔ تو جب عمران خان صاحب کو یہ آفر کی گئی تو عمران خان نے کہا کہ اس سے بہتر ہے میں جیل میں ہی رہوں، میں پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ تو ان کا اس وقت جو مین فوکس ہے وہ ہے مینڈیٹ واپسی،
اور وہ کہتے ہیں جی اسی پر بات ہو سکتی ہے, مینڈیٹ ہمارا واپس کریں, لوگوں کی رہائی کریں, اس سے پیچھے کچھ نہیں ہو سکتا. اور آئین کی بات کریں گے ہم, جو فواد چودھری نے کہا کہ جی اب عمران خان ڈیل تو کر نہیں سکتے کیونکہ وہ شہباز شریف بن جائیں گے, تو انگیجمنٹ ہو سکتی ہے, اس کی آپ بات کریں, تو اس سے بڑا واضح ہے. لیکن اب دونوں طرف سے ڈیڈ لاک کی بات ہو رہی ہے. نصرت جاوید صاحب کہتے ہیں جی دوسری طرف بھی یہی پیغام ہے کہ نہیں, کوئی اس طرح کی بات چیت نہیں, یا نعیم خالد صاحب خود سے لگے ہوئے ہیں یا کچھ اس طرح. تو یہ تو ٹکراؤ ہے. اب ایک ایسے وقت میں عمران خان صاحب کو یہ لگتا ہے کہ چونکہ اب ججز کا جو خط ہے اس کے بعد طاقتیں, اور چاہے جسٹس قاضی فیصل صاحب ہیں وہ بڑی کمزور پوزیشن پر آ چکے ہیں, تمام ہائی کورٹس نے لکھ دیا ہے مداخلت ہو رہی ہے, آپس کی لڑائیاں جو اس وقت سیٹ اپ ہے اس کی شدید ہو رہی ہیں. جو عدت کیس ہے اور سائفر کیس ہے یہ اپنے اختتام کی طرف ہے. اسی مہینے مئی میں ہی نظر آ رہا ہے کہ کیسز ختم ہو جائیں گے, اور اگر الگ بات ہے کہ نئے کیسز بنائے جاتے ہیں وہ نیب کی طرف سے, تو جو ان کیسز کا حال ہوا ہے اس سے بھی برا ان کا ہوگا. تو یہ بہترین موقع عمران خان سب سمجھ رہے ہیں کہ جی اب ہمیں اٹیکنگ موڈ میں آ جانا چاہیے, اور کسی بھی طرح سے جو ان کا ایک ہمیشہ رہا ہے کہ جناب وہ حاوی رہنا ہے, اب وہ اس بارے میں آگے آنے والے ہیں. تو اسی لیے اب یہ کہا جا رہا ہے کہ لڑائی شدید ہوگی, ماحول اور خراب ہوگا, کیونکہ حکومت کو تو ویسی سمجھ نہیں آ رہی کیا کرنا ہے. ابھی تو ان کو گندم سکینڈل کی سمجھ نہیں آ رہی اس کا کیا کریں, اور آئی ایم ایف کا جو پروگرام ہے وہ بڑے مسائل کا شکار ہے, بڑی سخت شرائط ہیں, اور ٹیکسز اور لگنے ہیں, مہنگائی قابو نہیں ہو رہی, بجلی گیس کے بل لوگوں سے دیے نہیں جا رہے, بے روزگاری پاکستان میں ریکارڈ سطح پر ہے. تو یہ اتنے مشکل حالات ہیں جس سے حکومت نکل نہیں پا رہی. اور اب آپ یہ دیکھیں کہ جتنے بھی معاملات ہیں, چاہے ججز خط کیس ہے, پھر سپریم کورٹ کا آپ دیکھ لیجئے جو معاملات نظر آ رہے ہیں, وہاں ایک ڈویژن نظر آ رہی ہے, اور یہ عمران خان کو لگتا ہے شاید کہ یہ بہترین موقع ہے کہ اب اٹیک کیا جائے. اور اب تو ان کو ایک اور چیز جو نظر آ رہی ہے کہ جی لوگ واپس آنا چاہ رہے ہیں, اور یہ عمران خان کے پاس ہے پاور کہ جی وہ لوگوں کو واپس لیتے ہیں نہیں لیتے. تو اس سے آپ دیکھ لیجئے کہ ماحول کتنا بدل چکا ہے, کتنا فرق پڑ چکا ہے. ایک وقت تھا کہ لوگ توڑ توڑ کے لے جائے جا رہے تھے, پریس کانفرنسز ہو رہی تھیں. آج یہ بات ہو رہی ہے کہ جی وہ لوگ واپس آنے کو تیار ہیں, صرف عمران خان کے گرین سگنل کا انتظار ہے. وہ باتیں تو ایسی کر رہے ہیں, اور اس میں ایک لمبی فہرست ہے, باقی لوگ بھی آنا چاہ رہے ہیں. تو اب تحریک انصاف نے یا عمران خان نے فیصلہ کرنا ہے فائنلی کس کو لایا جائے. تو ماحول بالکل بدل چکا ہے, اور ایسے ماحول میں جہاں عمران خان صاحب کو لگ رہا ہے کہ جی لوہا گرم ہے اور یہی وقت ہے چوٹ لگانے کا, تو لگتا یہ ہے کہ اسی لیے انہوں نے یہ میٹنگ بلا لی ہے. تو اب دیکھتے ہیں کہ اس میٹنگ کے بعد کیا چیزیں سامنے آتی ہیں. مگر یہ بات بڑی واضح ہے, جو باخبر لوگ ہیں وہ اس بارے میں بتا رہے ہیں کہ یہ معاملہ سارا ٹکراؤ کی طرف جا رہا ہے, اور حالات جو ہے وہ مزید کشیدگی کی طرف جانے والے ہیں. اب اس دوران کس طرح سے موجودہ حکومت جو ایک کمزور حکومت ہے, جو اس وقت بھی لگی ہوئی ہے کہ جی کابینہ کا سائز ہم نے کس طرح سے بڑھانا ہے, پیپلز پارٹی کو ساتھ شامل کرنا ہے, اور کس کو کیا وزارت دینی ہے, ان کا فوکس اب بھی اسی طرف ہے. وہ اس سے کس طرح نمٹے گی عمران خان صاحب سے. ابھی تک تو انہوں نے یہی کیا کہ کوئی جلسہ نہیں کرنے دینا, کوئی ان کو تقریب نہیں کرنے دینی. ابھی جس طرح معاملات ہیں کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ بھی ان کے انٹرا پارٹی الیکشنز بھی جو ہے وہ پھر نہیں مان رہا. تو ابھی تک تو انہوں نے کوئی سپیس سوچا ہوا ہے کہ تحریک انصاف کو نہیں دینی. مگر یہ کب تک ہوگا, کیونکہ علیم گنڈا پور جو ہیں وہ بہت سخت سٹیٹمنٹس دے رہے ہیں, اور جب عمران خان صاحب سے مل کر آتے ہیں تو ان کا لہجہ مزید سخت ہو جاتا ہے. یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ بڑی طویل ان کی ملاقاتیں, اور شاید سب سے زیادہ ملاقات جو ریگولر ہو رہی ہے وہ علیم گنڈا پور کی ہو رہی ہے. وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں بطور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کہ جی وفاقی حکومت ہمارا حق نہیں دے رہی, ہم لیں گے رہیں گے, ہم چھین کے لیں گے, یہ نہیں ہو سکتا. تو وہ تو بڑے ایگریسو نظر آ رہے ہیں. دوسری طرف آپ یہ دیکھیں کہ نون لیگ کے اندر ایک سوچ چل رہی ہے کہ ہماری سیاست ختم ہو رہی ہے تو اس کو ریوائیو کس طرح کرنا ہے. تو ان کو بھی لگتا ہے جی اسٹیبلشمنٹ کو ٹارگٹ کر لیں کسی طرح سے. حکومت میں رہتے وہ ممکن نہیں ہے, لیکن جتنا ہو سکتا ہے چلو کوئی پوزیشننگ کر لیں. ساگ ڈار آ گئے ہیں, چلو جی وہ محسن نقوی کاؤنٹر کرنے کے لیے رانا ثناء لا رہے ہیں, اس طرح کے کام کر رہے ہیں, اور وہ اپنی طرف سے یہ کام کر رہے ہیں. پھر فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ بھی آپ دیکھیے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف لگے ہوئے ہیں. تو اس وقت ماحول ایسا بن گیا ہے کہ ابھی جماعت اسلامی ساتھ آ رہی ہے تحریک انصاف کے ساتھ, یہ خبریں ہیں. تو یہاں پر جو اپوزیشن جماعتیں ہیں وہ اپنا ایجنڈا سیٹ کر رہی ہیں, حکومت اپنی کابینہ کو مضبوط کرنے کے لیے وہاں پر وہ دیکھ رہی ہے, اور دعوے ضرور کر رہے ہیں جی معیشت بہتر ہو رہی ہے, معیشت بہتر ہو رہی ہے, لیکن ان کو بھی پتہ ہے کہ بہتری نہیں آنی. آئی ایم ایف کے ساتھ ابھی پروگرام ختم نہیں ہوا, اگلے پروگرام کی بات ہو رہی ہے. تو نہ پچھلے پروگرام سے بہتری آئی, اس کا مطلب ہے ہمیں مزید پروگرام کی ضرورت ہے, اور طویل پروگرام کی ضرورت ہے. تو اس میں رہتے ہوئے تو ظاہر ہے کہ جو معیشت ہے اس کا ایک طرح سے اور گلا گھونٹا جائے گا,
اور زیادہ مسائل ہوں گے تو کس طرح حکومت اس سے نمٹے گی، جو عمران خان اب ایک اور یہ کہنا چاہیے کہ ایک اٹیکنگ موڈ میں آ کر جارحانہ ایک بہت بڑا قدم اٹھانے والے ہیں، جس کے بارے میں کل چیزیں سامنے آ جائیں گی۔ لیکن یہ بات ضرور ہے کہ یہ جو پورے پاکستان سے تحریک انصاف کے الیکٹڈ ممبرز کو بلا لیا گیا ہے، اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ حالات مزید خرابی کی طرف جا رہے ہیں۔ اللہ حافظ۔